پاکستان ایک خوبصورت اور پرامن ملک ہے۔ یہاں پر مختلف قبائل آباد ہیں جو اپنی الگ ثقافت، لب و لہجہ اور الگ تاریخ کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک علاقہ ہزارہ بھی ہے جو قدرتی نعمتوں سے بھرپور علاقہ ہے۔ پاکستان کے علاقے ہزارہ ڈویژن کی تاریخ ہمیں ہمیشہ ایک خاص اہمیت رہی ہے۔ ہزارہ قبائل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ عالم کے عظیم فاتح چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس قبیلے کا جنم سینٹرل ایشیا سے ہوا۔ سینٹرل ایشیا ترک قبائل کا آبائی وطن ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو دیس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہزارہ ڈویژن کے قیمتی پہلو اور تاریخ کو آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کی تاریخ، ثقافت، رہن سہن کے بارے میں بھی جاننا چاہیے۔ ہزارہ ڈویژن پاکستان کا وہ واحد علاقہ ہے جو کسی مخصوص جگہ کا نام نہیں۔ ہزارہ ڈویژن صوبہ خیبر پختونخوا کا مشہور و معروف علاقہ ہے۔ ہزارہ ڈویژن 10 ضلعی علاقوں پر مشتمل ہے، جس میں ہری پور، ہزارہ، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بٹگرام، اپر کوہستان، لوئر کوہستان اور کالا ڈھاکہ شامل ہیں۔ وطن عزیز میں صوبہ خیبر پختونخوا ہے اور ہزارہ ڈویژن اسی میں شامل ہے۔ یہاں پر اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہزارہ ڈویژن کا پرانا نام کالک ہزارہ تھا۔ کالک ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب 1000 ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 کے قریب ترک فوجیوں نے اس پر حملہ کیا تھا اور اس علاقے پر اپنا قبضہ جما کر اس کا نام کالک ہزارہ رکھ دیا۔ ہزارہ ڈویژن کے 3 اضلاع قدیم ہیں، جن میں مانسہرہ قدیم ترین ضلع ہے۔ ہزارہ ڈویژن 7 اضلاع پر مشتمل ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق ہزارہ ڈویژن کی کل آبادی 50,39,660 ہے۔ ہزارہ ڈویژن کا ہر ضلع قدرتی حسین مناظر سے مالا مال ہے، جو دنیا بھر میں اپنے حسین مناظر کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہزارہ ڈویژن کو خوبصورتی کے لحاظ سے جنت کا ٹکڑا نہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہاں کے قدرتی چشمے، لہلہاتی فصلیں، گھنے جنگلات، شفاف نہریں اور قدرتی خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اور بڑائی کو دیکھ کر سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ مانسہرہ سے تھاکوٹ ہزارہ موٹر وے کا افتتاح بھی ہو چکا ہے، جو بہت بڑا منصوبہ ہے۔ اس موٹر وے پر سفر کرنے والے یقیناً ہزارہ ڈویژن کے خوبصورت نظاروں سے محظوظ ہوتے ہوں گے۔ ہزارہ ڈویژن میں بسنے والے لوگ مہمان نواز کہلاتے ہیں۔ یہاں پر زیادہ بولی جانے والی زبانیں ہندکو، گوجری اور کوہستانی ہیں۔ کھیلوں کے لیے مرغ، کبوتر، نیزہ بازی کے لیے گھوڑوں اور اعلیٰ نسل کے بیلوں کو پالا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ سیر و تفریح کے بہت شوقین ہیں۔ پسندیدہ خوراک گندم، مکئی کی روٹی، سرسوں کا ساگ اور ہاتھ سے بنائی ہوئی لسی، چٹنی، چاول شامل ہیں۔ خاص طور پر گھریلو دیسی گھی، مکھن اور دیسی انڈے شامل ہیں۔ ہزارہ ڈویژن سیر و تفریح کے لیے پوری دنیا میں توجہ کا مرکز جانا جاتا ہے۔ یہاں پر سیر و تفریح کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس علاقے میں قدرت کے شاہکار موجود ہیں، جن کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں بہنے والے دریاؤں میں دریائے جہلم، دریائے کنہار، دریائے سندھ اور دریائے سرن شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہزارہ ڈویژن کو مختلف معدنیات سے بھی نوازا ہے، جس میں گرنائٹ، جپسم، فاس ماربل سمیت دیگر قیمتی پتھروں کے پہاڑ موجود ہیں۔ ناظرین، ہزارہ ڈویژن میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیم یعنی تربیلا ڈیم بھی شامل ہے اور دنیا کا 8واں عجوبہ شاہراہ ریشم، جو دنیا میں سب سے قدرتی حسین مناظر سے بھرپور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیر و سیاحت کا مقام وادی قاغان بھی ہزارہ ڈویژن میں شامل ہے، جو کہ اپنی ایک عالمی شہرت اور اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ ایشیا کا سب سے بڑا شمار ہونے والا مینٹل اینڈ جنرل اسپتال بھی ہزارہ ڈویژن میں موجود ہے، جس کو ختم کر دیا گیا۔ ہزارہ ڈویژن کے ضلع مانسہرہ کی بجائے شہرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، جنہوں نے سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، جبکہ مشہور سیاسی شخصیات میں سردار محمد یوسف، کیپٹن محمد صفدر، شہزادہ گستاصف، وجیح زمان خان، اعظم خان سواتی، حاجی چنزیب خان سواتی، نوابزادہ صلاح الدین سعید، بابر نسیم خان، لائق محمد خان، حبیب الرحمن تنولی، جنید علی قاسم، مزمل شاہ، مفتی کفایت اللہ، شجاع عالم شامل ہیں، جبکہ مفتی منیب الرحمن کا تعلق بھی ہزارہ ڈویژن سے ہے۔ پاکستان کے نامور اداکار سید مہتاب شاہ اور مشہور زمانہ پولیس افیسر چودھری اسلم شہید کا تعلق بھی ضلع مانسہرہ سے ہے۔